احمد احسان کو یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد احسان، مقالے کا عنوان مسلمانوں کا زوال اور اس کا علاج. آج سے تقریباً 1450 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت اور ظلم و عدوان کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، تب اللہ جل جلالہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کرتے ہوئے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور دنیا کے ہر گوشے و خطے کو اپنی نورانی اور عرفانی کرنوں سے منور کیا، اور 23 سال کے طویل عرصے میں ناگفتگی اور تلاشوں احوال زندگی میں مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بنی نوع انسان تک دین اسلام کی آفاقی ہدایات و تعلیمات کو پہنچایا، جس کے نتیجے میں آپ کی جانسار صحابہ نے نہ صرف اسلامی تعلیمات کو قبول کیا بلکہ اس کی روشن ہدایات و جامع تعلیمات کے فروغ میں نمایاں اور لازوال کردار ادا کیا، جس کی نظیر ماقبل اور مابعد کے ادوار میں پیش نہیں کی جا سکتی. انہی کی قربانیوں اور جہود کی وجہ سے اسلام لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے لگا اور اسلام کا سکہ رائج وقت اور سارے عالم میں اپنا ڈنکا بجا رہا تھا. مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک اسلام کے خط و خال نمایاں تھے، لہذا ان کی بے روز قربانیوں کے نتیجے میں اللہ عز و جل نے انہیں آخرت میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرنے کی بشارت سنائی اور دنیا میں بھی سرچشمہ صلاح و فلاح و بہبود عطا فرمایا، اور اسی نشان ایمانی کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے اور صدیوں اس شان و شوکت سے اس دنیا پر حکومت کی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں اپنی کلاہ شہنشاہی ان کے قدموں میں ڈال کر سر نیاز کن دیا. یہ تمام باتیں تاریخ کے اوراق کی زینت ہیں، لیکن اگر موجودہ حالات کو مشاہدہ کیا جائے تو مسلمانوں کے احوال اس کے بالکل برعکس نظر آتے ہیں. جہاں ماضی میں ہم عزت و عظمت، شان و شوکت، زور و دولت، دبدبہ و جشن کے تنہا مالک اور ادارہ دار تھے، سربلندی، سرفرازی اور برتری جیسی خوبیوں کے ساتھ متصف تھے، وہیں آج ہمیں خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم انتہائی ذلت و خوار، افلاس و نادار ہو گئے، ہم سے ہماری حکومت چلی گئی، ہماری عزت و عظمت، شان و شوکت، زور و دولت سب ختم ہو گئی. جس ملک کو مسلمانوں نے اپنے لہو سے سینچ کر پروان چڑھایا، آج اسی ملک کے اندر مسلمانوں کے لہو کے دریا بہائے جا رہے ہیں. کہیں حجاب پر پابندی تو کہیں قرآن پر پابندی، کہیں اذان و نماز پر پابندی تو کہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری عبادت گاہوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، کہیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں تو کہیں ہمیں کفریہ کلمات کے کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. غرب اغیار اسلام، شاعر اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور دنیا کے ہر گوشے میں اہل اسلام پر جبر و تشدد کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں آج ہم تباہ و بربادی کے ڈھانے پر کھڑے نظر آ رہے ہیں؟ کیوں ہمارے اسلاف کے لیے اسلام کے لیے تمام قربانیاں پیش کرنے کے باوجود ہمیں ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کیوں آج ہماری فلاح و بہبودی، شان و شوکت، سرفرازی، سربلندی، زور و دولت، مضبوط و مستحکم حکومت ختم ہو گئی؟ آخر کیوں؟ بزبان علامہ اقبال شکوہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اس کا جواب اگر ایک جملے میں دیا جائے تو ہمارا اپنے اسلاف کے اوصاف سے خالی ہونا ہے اور راہ راست سے گمراہ ہو جانا ہے. بزبان علامہ اقبال جواب شکوہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر وقت آؤ، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کو تمہیں پاس نہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. لیکن اب غور طلب امر یہ ہے کہ کیوں ہم اپنے اسلاف کے اوصاف سے خالی ہو گئے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جس برق رفتاری سے زمانہ گزرتا گیا اسی برق رفتاری سے ہمارے اندر کچھ کمیاں آتی گئیں، جس نے ہمارے اندر اختلاف پیدا کر دیا، جس پر دنیا کی رنگینیاں اور مغربی تہذیب اس قدر مؤثر ہوئی کہ اس نے ہمیں ہمارے اسلاف کے اوصاف سے خالی کر دیا اور راہ راست سے بھٹکا کر گمراہی کے دلدل میں پھنسا دیا. اب جب بھی حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں، اگر ہم اسی طرح دنیا کی رنگینیوں اور مغربی تہذیب کے پیچھے بھاگتے رہے اور اسلام سے دور ہوتے رہے تو نہ صرف ہمارا زوال بلکہ غروب ہو جائے گا. علامہ اقبال کا شعر یہ کہتا ہے کہ یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف
جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، اور آنے والا زمانہ سابق سے بھی زیادہ پرخطر نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں عملی میدان میں اتر کر جد و جہد کرنا ہوگا اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دور کر کے خود اپنی حالت کو بدلنا ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس کا ترجمہ اس شعر سے بخوبی ہوتا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اور علامہ اقبال اسی کے متعلق کہتے ہیں یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ یہ مقالے کی تمہید تھی۔ بقیہ مقالے میں مسلمانوں کی زوال کا سبب اسلاف کے وصف کمال ایمان سے خالی کرنے والی 4 کمیاں: ایمان کی کمی، دوسری خوف جہنم و شوق جنت کی کمی، تیسری دینی تعلیم کی کمی، اور چوتھی دینی ماحول کی کمی پر گفتگو کی گئی ہے۔ اور ان کمیوں کے ازالے کے لیے 5 چیزیں: اہمیت ایمان، اطاعت رسول، تعلق قرآن، دعا از خدا، معرفت الہی کے عنوانات پر گفتگو کی گئی ہے۔ حرف آخر یہ ہے کہ اگر ہم مقالے کے اندر ذکر کردہ چیزوں کی اہمیت و فضائل کو سامنے رکھ کر اخلاص کی شرط کے ساتھ عمل کریں گے تو ہمارا زوال ختم ہو جائے گا اور ہم پھر ستارے مقدس سے نکل کر اور جسوریہ پر آ جائیں گے۔ اخلاص عمل مان نیاگانے کوہن سے، اخلاص عمل مان نیاگانے کوہن سے، شاہان چھ عجب گر بنوازن گزارا۔ وما توفیق